آج کے دور میں کتاب پڑھنے والے کا ملنا ایک عجوبہ سے کام نہیں ہے۔ پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں 23 اپریل کو کتاب کا عالمی دن منایا جاتا ہے کہ کتاب ہمارے ماضی کو ہمارے حال سے جوڑتی ہے۔ پاکستان میں 75% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، جبکہ ہر 4 میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں جو کوئی کتاب نہیں پڑھتے، صرف وہ کتب پڑھتے ہیں جو کہ درسی نصاب میں شامل ہیں یا انہیں کالج یا یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ کہ کتاب ہماری تنہائی کا ساتھی ہے، کتاب ہمیں زندگی کا اہم سبق سکھاتی ہے، کتاب ہمارا بہترین دوست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے دور میں اگر ہم کسی سے سوال کریں کہ آپ نے آخری مرتبہ کتاب کب خریدی، تو بیشتر لوگوں کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ حیرانگی سے ہماری طرف دیکھتے رہیں گے۔ اگر اس کے برعکس اگر یہ سوال کیا جائے کہ شہر میں کھانے پینے کی کوئی نئی دکان یا کسی فاسٹ فوڈ چین کی کوئی نئی جگہ کون سی ہے، تو بچہ آپ کو بتا دے گا۔ اسی طرح برانڈڈ کپڑوں کی دکانیں ہوں تو تمام خواتین اس میں خصوصی دلچسپی لیتی ہیں، لیکن کتاب سے دلچسپی کسی کو نہیں ہے۔ آج کے دور میں کتاب پڑھنے والے کا ملنا ایک عجوبہ سے کام نہیں ہے۔ ناظرین، کتاب ماضی میں بھی علم کا ایک بیش بہا ذریعہ تھا اور حال میں بھی بیش بہا ذریعہ ہے۔ ناظرین، کتاب کبھی لکڑی کے چھال پہ لکھی گئی، کبھی ہڈیوں پہ لکھی گئی اور کبھی مٹی کی تختوں پہ لکھی گئی۔ جب کاغذ آیا تو کاغذ کی زینت بنی، اور آج جب آن لائن انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ ای بک کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں 23 اپریل کو کتاب کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ناظرین، کتاب کا عالمی دن منانے کا آغاز 1616 میں اسپین سے ہوا، جبکہ یونیسکو کے تعاون شدہ دن کے طور پر اس کو منانے کا آغاز 1995 میں کیا گیا۔ ناظرین، کتاب کی اہمیت کو اگر دیکھنا اور سمجھنا ہو تو اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب ہمارے ماضی کو ہمارے حال سے جوڑتی ہے۔ ناظرین، اپریل کے مہینے میں پورے یورپ، امریکہ اور دنیا میں یہ دن مشترکہ طور پر منایا جاتا ہے، اور اس اپریل کے مہینے میں کتابوں کی فروخت، ان کو پڑھنے کی تعداد اور ان کو تحائف کی صورت میں دینے کی تعداد ڈبل ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بڑی خوشی سے کتابیں پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، لائبریریز میں لے کے جا کے ان کو کتاب تلاش کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور بچوں کو کتابیں خرید کر دی جاتی ہیں۔ یہاں پر میں یورپ کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، جہاں پہ ہر مارچ کی پہلی جمعرات کو ایک دن مخصوص کیا گیا ہے جس میں بچوں کو نئی کتابیں خریدنے، لائبریریوں میں جا کے کتابیں تلاش کرنے، کتابیں پڑھنے اور کتابوں کا شوق پیدا کرنے کے بارے میں خصوصی تقریبات سے گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کتاب سے ایک تعلق پیدا کریں تاکہ ان کے اندر بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ کتاب وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، اس کی بات میں وزن آئے گا، مختلف قسم کی زبانوں کو سیکھ سکتا ہے، اپنی جو اہمیت ہے بات کی اس کو کئی طریقے سے اجاگر کر سکتا ہے، مختلف دور کے درمیان ایک ہی بات کو مختلف طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ ناظرین، کتاب ہی وہ ذریعہ ہے، اگر ہم اس کو آج اپنائیں تو یہ ہماری عدم برداشت جو ہماری سوسائٹی میں پھیلتی جا رہی ہے، یہ اس کو بھی کم کرنے کا باعث بنے گی۔ ناظرین، کتاب علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور جو لوگ اس خزانے کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اپنے اندر ایک ایسی قوت کو جمع کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اپنے موقف سے ہٹ کر کوئی بات سامنے آتی ہے تو مختلف علوم کو پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت قدرتی طور پر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو سمجھیں، اپنی بات کو ان کو سمجھائیں، اور کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال لیں جو دونوں کے لیے مفید ہو، نہ کہ کوئی بھی بات صرف بحث و مباحثے یا وقت کی ضائع ہونے یا کسی ایسی گفتگو پر ختم ہو جس کا کوئی منطقی نتیجہ نہ ہو۔ ناظرین، پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی 23 اپریل کو کتابوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ دن یورپ اور امریکہ کی طرح نہیں
بلکہ سادگی سے منایا جاتا ہے، اور اس کی ساری تقریبات بڑی بڑی عمارتوں جیسے قائد اعظم لائبریری، الحمرا، پاک ٹی ہاؤس وغیرہ میں اور ایوان اقبال میں چند تقاریب اور میڈیا پر ایک خبر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، 23 اپریل کے انتخاب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دن یعنی 23 اپریل بہت سے نامور ادیبوں کی یوم وفات بھی ہے۔ ان میں ولیم شیکسپیئر کا نام سر فہرست ہے۔ ناظرین، انگلینڈ کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں دا نیشنل لٹریسی ٹرسٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق 2025 اور اس سے گزرنے والے سالوں میں لوگوں کے درمیان کتابیں پڑھنے میں کمی واقع ہوئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2015 میں 43% لوگ ایسے تھے جو کتابیں پڑھتے تھے، جبکہ 2020 میں یہ تعداد کم ہو کر 26% رہ گئی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر گیلپ کے ایک سروے کی رپورٹ بتانا اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جس کے مطابق پاکستان میں 75% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، جبکہ ہر 4 میں سے 3 طالب علم ایسے ہیں جو کوئی کتاب نہیں پڑھتے، صرف وہ کتب پڑھتے ہیں جو کہ درسی نصاب میں شامل ہیں یا انہیں کالج یا یونیورسٹی یا اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر صرف 9% لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں اور باقاعدگی سے کتابیں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، کتاب کی اگر اہمیت کو سمجھنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا پیغام لوگوں تک کتاب کی شکل میں ہی بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ پر تورات، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس سے پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اور اخلاقی انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ ناظرین، کتاب کا ذکر چلا ہے تو یہاں پہ ایک اور کتاب کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کتاب زندگی۔ جی ناظرین، کتاب زندگی وہ کتاب ہے جس کا مصنف ہمارے میں سے ہر شخص ہے۔ ہر شخص اپنی کتاب خود لکھ رہا ہے۔ کسی کو اسے لکھتے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، کوئی 40 سال سے، تو کوئی 20 سال سے لکھ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، خود مصنف ہونے کے باوجود کسی کے اندر یہ اہلیت بالکل موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کتاب میں کچھ شامل کرے۔ ناظرین، یہی کتاب زندگی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی کتاب انسان کے حوالے کی جائے گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ ناظرین، دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کو حساباً یسیرہ یعنی آسان حساب جن سے لیا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ اور ناظرین، جن کے بائیں ہاتھ میں یہ کتاب پکڑائی جائے گی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دن اپنی بربادی پر روئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتاب چھوٹی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آج کل انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن آنے کی وجہ سے کتابوں کو پڑھنے کا رجحان خاصا کم ہوا ہے، لیکن جہاں انٹرنیٹ نے انسان کو کتابوں سے دور کیا ہے، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ڈاکومنٹری، ڈرامہ اور فلم دیکھنے پر زیادہ توجہ دیتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی کم خرچ ہوتی ہے اور کوشش کم کرنی پڑتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد آج بھی کتابیں پڑھ رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد ای لائبریریز یعنی وہ لائبریری جو انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس کے ذریعے پوری دنیا سے کتابوں کو ڈھونڈ کر پڑھ رہی ہے۔ ناظرین، کتاب انفارمیشن کا زیادہ مستند ذریعہ ہے، کیونکہ جب ایک کتاب چھاپی جاتی ہے تو چھپائی سے پہلے اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اس سے غلطیاں نکالی جاتی ہیں، جبکہ انٹرنیٹ پر جو انفارمیشن ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انٹرنیٹ انفارمیشن اور معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین، میں انگلینڈ میں ہونے والی ایک ایسی چیز کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں 2022 میں یو آر اے ریڈر کے نام سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نسبتاً کم آمدنی والے بچوں یا وہ تمام بچے جو کتاب خود خرید نہیں سکتے تھے ان کو کتابوں کے تحفے دیے گئے، تاکہ ان میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ کتاب ان کی ملکیت ہے اور اس میں پڑھنے کا شوق پیدا کیا جا سکے۔ ناظرین، ماہرین کے خیال میں پڑھائی کا شوق
جو کسی بھی انسان میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا بہترین وقت بچپن ہے۔ ناظرین، ہمارے اساتذہ خواہ وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا یونیورسٹی کے ہوں، اگر وہ ایک چھوٹا سا کام کریں اور وہ کام یہ ہے کہ جہاں وہ تدریسی عمل میں بچوں کو ہوم ورک یا اسائنمنٹ وغیرہ دیتے ہیں، وہ کوئی بچوں کو ایسی اسائنمنٹ بھی دیں جس کے ذریعے بچے کتاب کا رخ کریں، لائبریریوں میں جائیں اور خود سے تلاش کر کے کتاب پڑھ کے اپنے انفارمیشن میں اضافہ کریں اور اسائنمنٹ بنائیں۔ اس سے نہ صرف ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو کتاب سے جڑنے کا شوق حاصل ہوگا، کتاب پڑھنے کا ان کو حوصلہ ملے گا، اس سے ہماری بچوں کی مجموعی تعلیمی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جب انسان مختلف کتابیں پڑھتا ہے تو اس کی تعلیمی قابلیت کئی انداز سے تبدیل ہوتی ہے۔ ایک، وہ کئی زبانوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، وہ کئی طرح کے ممالک کے بارے میں پڑھتا ہے، ان کی طور اتوار، ان کے طرز زندگی سے سبق سیکھتا ہے، وہ ماضی میں ہونے والے واقعات سے سبق سیکھتا ہے، اس کو حال پہ اپلائی کرتا ہے اور مستقبل میں اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں کتاب کی فروخت میں کمی واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اس نے انفارمیشن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو زیادہ ڈرامہ یا فلم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے کہ جو لوگ ای بک سے استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے باوجود بھی آج بہت سے لوگ کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو خرید نہیں سکتے لائبریریز قائم کی گئی ہیں۔ اور ناظرین، لائبریریز وہ جگہ ہیں جہاں پر دنیا کی بہترین کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور ناظرین، اس موقع پر لائبریرین کا ذکر نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ لائبریرین وہ شخصیت ہے جو کہ کتابوں کا محافظ ہے۔ لائبریرین ان تمام کتابوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ جو لوگ لائبریری میں پڑھنے آتے ہیں ان کو کتاب کو ڈھونڈنے، اس کو تلاش کر کے اس کو پڑھنے کا طریقہ یا اس کے دیگر اس کے متعلق کتب کے بارے میں ان کو انفارمیشن دیتا ہے۔ ناظرین، کتابوں کا دوسرا سستا ذریعہ ہمارے بازاروں میں فٹ پاتھ پر بکنے والی وہ کتابیں اور میگزین ہیں جس میں ہم اپنی دور کی بہترین کتابوں کو تلاش کر سکتے ہیں، بہترین میگزین کو تلاش کر سکتے ہیں اور انہیں سستی قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ ناظرین، 23 اپریل کا دن کتاب کا عالمی دن ہے، اور اس دن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم اس بات کا درس دیں کہ کتاب کی ہمارے زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ اور اس موقع کی مناسبت سے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اس میں مختلف قسم کے سیمینار کیے جائیں، اس میں مختلف قسم کے بک فیئر کیے جائیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اس میں ایسے کام کیے جائیں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں اور وہ کتاب تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، یہاں پر ان تمام لوگوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ جو اس طرح کے بک فیئر، اس طرح کی کتابیں لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ تمام رفاہی اور فلاحی ادارے جو کتابوں کی مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں کتابوں کا شوق بڑھے۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا کہ بخارا اور اندلس تعلیم کے بہت بڑے مرکز سے مسلمانوں نے بڑی بڑی شاندار کتابیں لکھی اور بہت بڑے بڑے نامور سائنسدان پیدا کیے اور پوری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن ناظرین، جس وقت انسان نے اس کتاب سے منہ موڑا تو یورپ اور امریکہ کے لوگوں نے ان کتابوں کے ترجمے کیے اور ان سے علم حاصل کیا، اور آج ہم یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے تعلیمی غلام ہیں۔ سائنس کی کتابیں ہوں، ادب کی بہترین کتابیں ہوں، آج ان کی جتنی پبلشنگ ہے وہ ساری یورپ اور امریکہ سے ہوتی ہے، اور ہم اتنی سکت بھی نہیں رکھتے کہ ان کتابوں کو خرید لیں۔ ناظرین، اس موقع پر یہ پیغام بہت اہم ہے کہ کتاب ہماری تنہائی کا ساتھی ہے، کتاب ہمیں زندگی کا اہم سبق سکھاتی ہے، کتاب ہمارا بہترین دوست ہے۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیے، خود پڑھ کر کتابیں بچوں کو بتائیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ ہمارے ایک استاد نے ہمیں ایک بہت اچھی بات بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کا خاندان
ایک پیج پر رہیں، ہمیشہ آپ کے درمیان ہم آہنگی رہے، آپ کی بات ایک دوسرے کو سمجھ آئے، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ روزانہ ایک وقت مقرر کر لیا جائے جس میں اکٹھے بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھی جائے اور اپنے ویوز اس کے اوپر ایکسچینج کیے جائیں۔ ناظرین، آج کے دن میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کتاب کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اور اس کی اہمیت سے خود اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کریں۔ اپنا، دوستوں، اپنے عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے جائے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔